اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو متنبع کرتے ہوئے ازل سے اس کی جب تخلیق ہوئی اور جنات انسانوں سے پہلے تھے، پھر ان میں سے ایک جن عبادات اور مجاہدے کرتا ہوا اس مقام پر پہنچا کہ اسے فرشتوں میں رہنے کی اجازت ملی، اور پھر فرشتوں میں بھی وہ اچھے بھلے مقام و مرتبے پہ فائز تھا۔ مولانا محمد خان دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعات اپنی کتاب میں جمع فرمائے ہیں۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ زمین پہ جب جن آباد تھے تو وہ سرکشی کرتے، قتل و غارت میں مبتلا ہو جاتے، برائی میں مبتلا ہو جاتے، تو اللہ کریم فرشتوں کی فوج بھیج دیا کرتا تھا جو سرکشوں کو کسی کو قتل کرتے، کسی کو سزا دیتے، اور پھر کسی اچھے شریف یا نیک کو حکمران بنا دیتے۔ کچھ عرصہ اس طرح چلتا رہتا، پھر برائی پھیلتی، تو پھر اس طرح سے تو فرماتے ہیں کہ وہ جو فرشتوں کی فوج آیا کرتی تھی تو یہ ابلیس ان کا سربراہ ہوا کرتا تھا۔ زراہ تفاخر بفوج ملک، زراہ تفاخر بفوج ملک، گہے بر زمیں بود گہ بر فلک۔ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ وہ بڑے فخر کے ساتھ فرشتوں کی فوج ساتھ لیے ہوئے کبھی زمین پہ نظر آتا اور کبھی آسمانوں پہ چلا جاتا۔ تو اللہ کریم وہ یاد دلاتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم سب کو پیدا فرمایا، تم تھے ہی نہیں، تمہارا کوئی نشان بھی نہیں تھا، تمہارے بارے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، کوئی سوچتا بھی نہیں تھا۔ بلکہ جب فرشتوں پہ یہ ارادہ ظاہر فرمایا گیا، سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم زمین پر اپنا ایک نائب پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا یا اللہ، پہلے جو زمین پہ مخلوق ہے، جنات آباد تھے، وہ غلط کار ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، تباہیاں پھیلاتے ہیں، اور مخلوق ہوگی زمینی تو وہ بھی یہی کرے گی، تو آپ کی تسبیح و تحمید کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ ارشاد ہوا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا
تو فرمایا لوگوں یہ سوچو کہ خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا. کسی کو یہ خیال بھی نہیں تھا جب تک اللہ کی طرف سے ارشاد نہیں ہوا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں. تو پہلے جن تھے، فرشتے تھے، یہ جو اللہ کی مخلوق تھی، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انسان ہوگا. پھر جب تمہیں پیدا فرمایا ثم صورناکم، ہم نے تمہاری بہترین صورت بنائی، انتہائی خوبصورت، انتہائی متوازن اور بہترین صورت پہ تمہیں تخلیق فرمایا. جسمانی اعتبار سے، فطری اعتبار سے، اور کیسے کیسے اس میں مشینری لگائی، نگاہ عطا کی، دماغ عطا کیا، جس کی آج کا بہت جدید دور کا سائنسدان کہتا ہے کہ ابھی تک انسانی دماغ جو ہے اس کا 10% سے کم حصہ، 8-9 کے قریب استعمال ہوا ہے. 92% دماغ کسی نے استعمال ہی نہیں کیا. اگر 8-10% میں یہ ساری ایجادات ظہور پذیر ہوئی ہیں تو 100% دماغ استعمال ہو انسانی، تو مادی چیزیں کہاں تک پہنچ جائیں. پھر ایک خوبصورت انداز، سینہ، پیٹ، ٹانگیں، بازو، ہر کام کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے، ایجادات کے لیے، ایسا صورناکم، تو بہت بہت مزیدار صورت تمہاری بنائی، اور ہر عضو اپنی جگہ ایسا جچا تلا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اسے وہیں ہونا چاہیے تھا. پھر تمہیں ایک عظمت عطا کی. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، انہیں سجدہ کریں. گویا ساری اولاد آدم کو سجدہ ہو گیا. سجدے سے مراد ہوتی ہے کسی کی برتری کو، عظمت کو تسلیم کرنا. اور اللہ کریم حکم دے رہے ہیں سجدہ کرنے کا، تو یہ سجدہ عبادت نہیں ہے، اسے اصطلاح میں تعظیمی سجدہ کہتے ہیں، کہ کسی کی عظمت کو قبول کرنا. تو فسجدوا، تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی عظمت کو قبول کیا. فرشتہ نوری مخلوق ہے، سراسر نیکی ہے، ہمیشہ اطاعت کرتا ہے، اور اس کا سونا جاگنا، کھانا پینا سب کچھ ذکر الہی ہے، صرف اللہ کے ذکر ہی پہ اس کا سارا گزارا ہے. لیکن کوئی موانعات اس میں نہیں ہے، کوئی چیز اسے اللہ کی یاد سے روکنے والی نہیں ہے. نہ بھوک لگتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ کوئی شہوانی خیال آتا ہے، نہ اس میں نفس ہے، نہ شہوت ہے، نہ اس کا کوئی بیوی بچہ ہے، نہ اسے کوئی گھر، مال و دولت کی محبت. کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اسے اطاعت الہی سے یا ذکر الہی سے روک سکے. لیکن انسان کو ایک عجیب مخلوق اللہ نے بنایا کہ ایک طرف معرفت الہی کا اور اللہ کے ساتھ تعلق کا وہ درجہ عطا فرمایا جو سوائے انسان کے کسی کے پاس نہیں ہے، جو فرشتے کو بھی حاصل نہیں ہے. دوسری طرف اس کے ساتھ نفس لگا دیا، مادی وجود لگا دیا، اور اس کی خواہشات اور پھر مادی رشتے، مادی ضروریات، مادی چیزوں کا حسن اور ان کی لذت محسوس کرنے کا کی توفیق عطا کر دی، وصف عطا کر دیا، اور ایک اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا کہ دوسری طرف وہ دنیا کی ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، چکھ سکتا ہے، اس سے لذت حاصل کر سکتا ہے، اس کے ساتھ نیند بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، مال و دولت بھی ہے، زمین جائیداد بھی ہے،
اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں، پھر ان کا صرف حصول اور ان کو روک کے رکھنا ہی نہیں، ان کے حصول میں حلال و حرام، جائز و ناجائز اتنے امتحان ڈال دیے، اس لیے اس کی عظمت فرشتوں سے بھی تسلیم کرائی کہ جب یہ ان ساری رکاوٹوں کو عبور کر کے میری بندگی، میری اطاعت کرتا ہے تو پھر یہ میری بہت باعظمت اور بہت اعلیٰ مخلوق ہے۔ تو فرشتوں نے تو یہ بات تسلیم کی، الا ابلیس، ابلیس بھی وہیں تھا، فرشتوں کے ساتھ آسمان پہ رہتا تھا۔ تو جب فرشتوں کو حکم ہوا تو وہ چونکہ فرشتوں میں شامل تھا، وہ حکم اسے بھی شامل تھا، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا، لم یکن من الساجدین، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ ارشاد باری ہوا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تمہیں کس چیز نے روکا ہے؟ جب میں نے حکم دیا، جب اللہ نے حکم دیا تو بات ختم ہو گئی، پھر اس میں جواز، عدم جواز اور کرنا نہ کرنے کی گنجائش تو باقی نہ رہی۔ جب اللہ حکم دے دیتا ہے تو پھر اس میں جواز اور اس میں بھلائی کے پہلو یا کرنا ہے یا نہیں، یہ تو کوئی اس بندے کے پاس انتخاب تو نہیں رہتا، تو اس سے تو سوائے تعمیل ارشاد کے کوئی چارہ نہیں۔ تو جب ہم نے تمہیں حکم دے دیا، پھر تمہیں کس چیز نے روکا؟ کیا معنی ہے یہ سوچ؟ انا خیر منہ، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، اور اپنے سے اچھے کو ادب اور تعظیم کی جاتی ہے، جو اپنے سے کم تر ہو اس کی تعظیم بڑا تو نہیں کرتا، تو میں انا خیر منہ، میں اس سے تو بہتر ہوں۔ کیا بہتری ہے بھائی؟ تو میں خود، اس نے دلیل دی اپنی بات مکمل کرتے ہوئے، خلقتنی من نار، اے مالک تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اسے تو مٹی اور کیچڑ سے پیدا کیا، تو آگ میری رائے میں بہرحال مٹی اور کیچڑ سے تو افضل ہے۔ اب یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے خالق ہونے کا انکار نہیں کر رہا، عظمت الہی کا انکار نہیں کر رہا، کہہ رہا ہے خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، یعنی اللہ کو اپنا خالق تو مان رہا ہے، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جب تو اپنے آپ کو ایک ادنا سی حیثیت دیتا ہے، یعنی مخلوق کی حیثیت خالق کے مقابلے میں تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ پیدا کرنے والا ہے، اگر پیدا نہ کرتا تو اس کا وجود ہی نہ ہوتا، تو کہاں خالق کہاں مخلوق؟ تو خود کو مخلوق ہی مان رہا ہے، اللہ ہی کی مخلوق مان رہا ہے۔ خلقتنی میں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے پیدا کیا، تو مٹی سے آگ بہتر ہے، یہ اس کی اپنی رائے سے، لہذا میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ آپ اپنے ماحول میں، اپنے ارد گرد، ہم اپنی ذات کے اندر بھی دیکھیں تو ہم سب یہ کہتے ہیں اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ حاکم ہے، اسی کی حکومت ہے، وہی مالک الملک ہے۔ لیکن جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمارے کتنے کام ہیں جو عظمت الہی کی شہادت دیتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کا سبب بنتے ہیں۔ یعنی صرف کہتے رہنا یا یہ کہنا کہ اللہ بڑا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، کافی نہیں۔ یہ تو شیطان بھی کہہ رہا ہے، اس وقت کہہ رہا ہے جب سجدہ نہیں کیا تب بھی کہہ رہا ہے خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، تو اللہ کے خالق ہونے کا تو انکار وہ نہیں کر رہا، اس کے مالک الملک ہونے کا انکار، اس کے حکم کا انکار کر رہا ہے۔ جو حکم اللہ نے دیا وہ نہیں مان رہا، اس کی ذات کی عظمت کا قائل تو شیطان اس وقت بھی ہے۔
تو ہماری زندگی میں بھی یہ لمحہ آ جاتا ہے کہ جب ہم اللہ کی جنہیں اللہ سے ایمان نصیب نہیں ان کی تو بات نہیں، چھوڑیں انہیں، تو جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، جو امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے مدعی ہیں، ہم جو لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ، ہماری اپنی عملی زندگی قابل توجہ ہے کہ کیا ہم صرف اللہ کو بڑا، اب دیکھیں نا بدر میں مشرکین مکہ آئے تو ایک عرب سردار اور اس کا قبیلہ لڑائی میں بڑا مشہور تھا، ابلیس نے اس کی شکل بنا لی اور بہت سے بندے ساتھ لگا لیے، کوئی سوار کوئی پیادے اسلحے سمیت، اور ابو جہل وغیرہ سے آ کر ملا اور کہنے لگا انی جار لکم، آج میں تمہارے ساتھ ہوں، دیکھتا ہوں کون تمہارا کچھ بگاڑتا ہے۔ تو ان کے سینے اور پھول گئے۔ لیکن جب بدر میں صف بندی ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں بنوائیں اور مشرکین اپنی صفیں بنا رہے تھے تو وہ بھاگ کھڑا۔ انہوں نے کہا تم تو اتنے بہادر اور بات کے دھنی ہو اور ہمیں کھڑا کر کے بھاگ رہے ہو۔ اس نے کہا انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا، ادھر صرف بندوں کی صفیں نہیں بن رہی، فرشتے اتر رہے ہیں۔ انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ پھر آگے کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ کمال ہے، حد ہو گئی۔ خشیت الہی تو اصل ہے جو چاہیے، اور وہ اس کا اظہار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، اللہ جہانوں کا رب ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ لیکن یہ سارا کہہ کر کیا اس نے عملاً اللہ کی اطاعت کی؟ تو پھر کہنے کا کیا اعتبار ہے؟ ڈرتا ہوتا واقعی تو سجدہ کرتا آدم علیہ السلام کو، ڈرتا ہوتا تو غلطی ہو گئی اس پر معافی مانگتا، یعنی راستہ عملاً اس نے کفر کا اور برائی کا اپنایا ہوا ہے، دعویٰ نیکی کا کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوے کا اعتبار نہیں، اعتبار عمل کا ہے۔ ایک بندہ زہر کھا رہا ہے اور کہتا ہے میں مٹھائی کھا رہا ہوں، تو اس کے کہنے کا اعتبار نہیں، زہر اپنا اثر کرے، مر جائے گا، اسے وہ مٹھائی نہیں ہے، وہ ہے زہر ہے، اب اس کا نام بدلنے سے وہ نہیں ہوتا۔ تو ہم نے معاشرے میں چیزوں کے نام بدل لیے ہیں، برائیوں کو سجا لیا ہے، تہذیب اور کلچر کا نام دے کر ہم نے بے حیائی کو گلے لگا لیا، یہ تہذیب ہے، یہ ہمارا کلچر ہے۔ اور اب تو حالت بہت عجیب ہو گئی ہے۔ میں رات ایک مذاکرہ سن رہا تھا طلاق کے موضوع پر، تو کچھ اس میں مرد بھی تھے، یہ جو ہمارے بہت جدید قسم کے علماء اور مفتی بن گئے ہیں، جنہیں نہ عقیدے کا پتہ ہے نہ عملی زندگی ہے، لیکن ہر بات پہ فتویٰ دینے کو تیار ہوتے ہیں، کچھ وہ تھے۔ اور یہ ٹیلی ویژن والے عموماً ایسے ہی لوگوں کو زیادہ تر بلاتے ہیں۔ اور کچھ خواتین تھیں، ایک خاتون تھی بال شال کاٹ کے بودی بنائی ہوئی، سر سے ننگی، اور کوئی عمر رسیدہ خاتون تھی لیکن پھر بھی وہ ذوالجناح بنی ہوئی تھی۔ تو وہ فرما رہی تھی کہ فقہ حنفی جو ہے یہ تو سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا یار اسے بند کر دو، اتنا کافی ہے جو سن لیا، اس سے مزید جن لوگوں کی عمریں گزر گئیں اور جنہوں نے ایک ایک لفظ خوشہ چینی کر کے گلستان رسول سے پوری امت کے لیے مسائل یکجا کر دیے، خدا نخواستہ وہ تو قرآن کے خلاف کرتے رہے۔ اور یہ جو نام کی مسلمان لیکن عملاً مغرب کی بیٹیاں ہیں اور تہذیب مغرب کی دلدادہ ہیں، اور نہ ان کا پردہ ہے، نہ انہیں حیا ہے، نہ ان کا مطالعہ ہے، وہ فتویٰ دے رہی ہیں کہ یہ فقہ حنفی جو ہے یہ طلاق کے معاملے میں تو قرآن کے خلاف فتوے دیتے۔ یعنی ہم نے تہذیب اور کلچر کے نام پر بے حیائی اور برائی کو اپنا لیا ہے۔
اسی طرح نام بدل دیا، منافع اور مارک اپ نام رکھ کے سود کھانا شروع کر دیا۔ تو یہ کیا عجیب بات ہے، برائی کا نام بدل دو تو وہ نیکی ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہی ہیلے بہانے ہیں ابلیسی، جیسے اس نے اپنی طرف سے یہ فیصلہ کر لیا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، اسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ مٹی سے بہتر ہے۔ اس پر کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کیا پیدا کرنے والے نے بتایا کہ یہ مخلوق بہتر ہے یا یہ بہتر ہے؟ پھر مٹی کیا مٹی ہے اور آگ کیا آگ ہی ہے۔ آگ تمہاری اصل تو ہے، لیکن تم تو ایک اور مخلوق بن گئے ہو۔ مٹی اصل تو ہے لیکن یہ تو ایک اور مخلوق بن گئی ہے۔ جو شعور، جو توفیق، جو عقل، جو خرد، جو نعمتیں اسے دی ہیں وہ اور شے ہیں۔ تو خالی یہ کہتے پھرنا کہ میں اللہ کا نام لیتا ہوں، میں اللہ کی عظمت کا قائل ہوں، میں حضور کی عظمت کا قائل ہوں، اس کے لیے جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، ریلیاں ہوتی ہیں، اچھی بات ہے، لیکن کیا ہم اس ایک فرد کو، اس ایک وجود کو حضور کی اطاعت پہ کاربند رکھے ہوئے ہیں؟ جب یہ سوال آتا ہے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ بھی آپ پورے ملک کو حضور کا غلام بنانا چاہتے ہیں، پورے ملک کا آئین جو ہے اور دستور قرآن کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کا اپنا جو 4.5 ہاتھ کا وجود ہے، ہر آدمی کا قد 4.5 ہاتھ ہوتا ہے اس کے اپنے ہاتھ کے حساب سے۔ کوئی چھوٹا ہے تو اس کا ہاتھ بھی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہے تو اس کا ہاتھ بھی بڑا ہوتا ہے، تقریباً لم سم ہر آدمی کا قد 4.5 ہاتھ ہوتا ہے اس کے اپنے ہاتھ کے حساب سے۔ تو یہ جو 4.5 ہاتھ کا وجود ہے، کیا اس پر اسلام نافذ ہے؟ کیا یہ حلال کھاتا ہے؟ پھر یہ صرف اس کا ظاہری عمل نہیں، اس کے پیچھے اس کا ایک شعور ہے۔ کیا اس کا شعور بھی مسلمان ہے؟ یہ شعوری طور پر اسلام کو حق، نیکی کو نیکی اور گناہ کو گناہ سمجھتا ہے؟ اور اگر ہم اس 4.5 ہاتھ کے وجود کو سیدھا نہیں کر سکتے تو ہم کیا توقع رکھتے ہیں کہ ملک کو، قوم کو سیدھا کر لیں؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو شیطانی طریقہ ہے کہ کہنا کچھ اور کرنا۔ اب یہاں دیکھو کہہ رہا ہے خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ ظالم کے بچے، پھر جو تیرا خالق ہے اس کی نافرمانی کیوں کر رہا ہے؟ خالق بھی مان رہا ہے، عملاً نافرمانی کر رہا ہے۔ ارشاد ہوا قال فاہبط منہا، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہاں تو چمو چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ اس سے مذاکرات کرے اور کچھ لو اور کچھ دو کی بات ہو، نہیں، وہ حاکم مطلق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ پھر اللہ جو حکم دیتا ہے اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ وہ انسانی قانونوں کے طرح نہیں ہوتا کہ اسمبلی نے قانون بنایا، پھر وہی اسمبلی اس پر بیٹھ کے یار اس میں تو یہ غلطی ہو گئی، یہ ترمیم کرو۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے، انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں قصور رہ جاتا ہے، کمی رہ جاتی ہے، غلطی رہ جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ جو حکم دیتا ہے وہ بہر حال اس میں کسی طرح کی کوئی ہر صورت پورا ہوتا ہے۔ تو سیدھا سادہ حکم آیا کہ یہاں سے نکل جاؤ، فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا۔ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ میں نے تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر جگہ دی اور تم آسمانی مخلوق میں کھڑے ہو کر تکبر کر رہے اور اپنی بڑائی کا اظہار کر رہے؟ تم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ میرا احسان کتنا ہے تم پر، اور بجائے ممنون احسان ہونے کے اپنی بڑائی میں پڑ گئے۔ فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ السَّاغِرِينَ، نکل جا اور تو ہمیشہ ذلیل رہے گا۔ اور اللہ کی شان دیکھ لے، تب سے اب تک جو ساری عمر شیطان کی پوجا کرتے ہیں، اسی کی بات مانتے ہیں، ویسے ہی عمل کرتے ہیں، وہ بھی شیطان پر لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں، کوئی اسے اچھا نہیں کہتا۔ یعنی کمال یہ ہے جو اس کے مخالف ہیں، جنہیں اللہ نے نور ایمان دیا، وہ تو اسے برا کہتے ہی ہیں، مردود کہتے ہی ہیں،
حد یہ ہے کہ جو ساری زندگی اس کے کہنے کے مطابق صرف ان سے پوچھو تو شیطان پر وہ بھی لعنت ہی بھیج رہے ہو، چونکہ اس پر اللہ کی طرف سے لعنت پڑ گئی، اسے مردود قرار دے دیا گیا۔ تو یہ قصہ بیان کر کے قرآن حکیم نے انسانیت کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے کہ یہ عجیب عجیب بیماریاں ہیں، یعنی بندہ مجاہدہ کرتا ہے، ساری ساری رات ذکر کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، دن بھر نیکی کرتا ہے، اور کہیں شیطان کی طرح یہ خیال نہ در آئے کہ میں بڑا پارسا ہو گیا ہوں، دوسرے سارے لوگ جو ہیں وہ میرے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ شیطان نے کوئی چوری نہیں کی، شیطان نے کوئی برائی بدکاری نہیں کی، شیطان نے کوئی قتل نہیں کیا، شیطان نے کوئی شیطان کو یہ بات مار گیا نہ خیر منہ، میں اس سے بہت اچھا ہوں۔ اب یہ اس کے ذہن میں کیوں آئی؟ میں ہزاروں سال سے عبادت کر رہا ہوں، سینکڑوں سالوں سے، صدیوں سے عبادت کر رہا ہوں، زمین سے اٹھ کر آسمانوں پر مجھے رہائش مل گئی، میری تخلیق آگ سے ہوئی، آگ صاف ستھرا شعلہ ہوتا ہے، زمین پر تو کیچڑ مٹی گند بلا کیا کیا کچھ ہوتا ہے، یہ مٹی سے بنا، تو یہ اس کی میرے سامنے کیا حیثیت؟ یعنی اپنی بڑائی آ گئی۔ اس راستے میں ہوتا ہے بندہ مجاہدہ کرتا ہے تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ جس چیز نے مجھے تباہ کیا اس کے دل میں بھی پیدا کروں اور ذہن میں یہ ڈال دے کہ میں بڑا عابد و شاکر ہوں، یہ دوسری مخلوق تو بڑی ذلیل ہے، یہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کی تو کوئی حیثیت نہیں، انہیں میرے ہاتھ پاؤں چومنے چاہیے، انہیں میرے پاؤں دبانے چاہیے، انہیں مجھے پیسے دینے چاہیے، مجھے شیرینیاں دینی چاہیے، یہ اپنا مال و دولت مجھ پہ لٹا دے، میرا حق بنتا ہے۔ یہ وہی بات بن جاتی ہے جس نے ابلیس کو تباہ کیا۔ اور ساتھ یہ بات بھی رہتی ہے، قرآن نے یہ بتایا کہ اس نے اللہ کی خالقیت کا، یہ عظمت الہی کا انکار بدر میں کہتا ہے انی اخاف اللہ رب، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ارے ظالم کے بچے، ڈرتا ہے تو اطاعت کیوں نہیں کرتا؟ یہ کون سا ڈر ہے کہ ڈرتا بھی ہے اور حکم بھی نہیں مانتا؟ تو یہ ڈر دوستی والا تو نہیں، یہ ڈر تو دشمنی والا ہے۔ بعض اوقات ہم دشمن سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم سے تکڑا، تو اس سے محبتیں تو پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ سے ڈرنا مقصود نہیں، اللہ کا ڈر جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ ہوتا ہے کہ ایسا رشتہ استوار ہو جائے کہ خطرہ یہ پیدا ہو جائے کہ کوئی ایسی بات، ایسی حرکت نہ کروں کہ اللہ میاں ناراض ہو جائے، یہ ڈر مقصود ہے۔ تو وہاں تو وہ بے نیاز کی بارگاہ ہے، اگر کوئی حکم عدولی کرتا ہے تو عظمت الہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ خود تباہ ہو جاتا۔ تو سادہ سا حکم ہوا قال فاہبط منہا، وہ صدیوں کی عبادت یا اس کی طویل العمری کے سجدے، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، ہزاروں برس گر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ اور فرمایا یہاں سے نکل جاؤ، کوئی مہلت نہیں دی، کوئی مذاکرہ نہیں کیا، کوئی یہ نہیں کیا کہ توبہ کر لو۔ کیوں؟ فرمایا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ میں نے جو مقام و مرتبہ تمہیں دیا اس کے بعد تم تکبر کرتے، لہذا تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، نکل جاؤ۔ فاخرج انک من الصاغرین، یہاں سے نکل جاؤ اور تم ہمیشہ ذلیل رہو۔ تو میرے بھائی یہ بھی اللہ کریم کا احسان ہے، عمومی گمراہی کا دور ہے، لوگ برائیوں کو مختلف ناموں سے سجا کر زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں، بے حیائی کو تہذیب کا نام اور کلچر کا نام دے کر اختیار کیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ دیکھ لو سب کا رازق وہی ہے،
سب کا خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، تمام نعمتیں بھی دے رہا ہے، اور جب موت آتی ہے تو خاموشی سے چل دیتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں سکتا۔ وہ اگلے دن ایک کسی کا میسج تھا، یہ ایک رواج ہو گیا ہے، ٹیلی فونوں پہ سارا دن میسیجنگ ہوتی ہے، تو بعض اچھی باتیں بھی اس میں آ جاتی ہیں۔ کسی نے مجھے بتایا، میرا تو ٹیلی فون نمبر ہے نہیں کسی کے پاس کہ کوئی میسج بھیجے گا، نہ میں کبھی دن بھر آن کرتا ہوں، ضرورت کے لیے کبھی ضرورت پڑی تو آن کر لیا، نہیں تو نہ۔ تو بڑا اچھا وہ خیال تھا کہ کوئی بادشاہ گزرا تو کوئی درویش صرف اللہ کا بندہ نیک آدمی تھا، کسی گاؤں میں مقیم تھا، تو اس نے دیکھا تو اس نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ یہاں کہاں؟ آپ تو وہاں فلاں شہر میں تھے، تو یہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کرا رہا، یہاں اس لیے آیا ہوں کہ ان لوگوں کی اللہ کے ساتھ صلح ہو جائے۔ تو اس نے پوچھا پھر کوئی کامیابی ہوئی؟ کہنے لگے اللہ کریم تو مانتے ہیں، بندے نہیں مانتے۔ اللہ سے عرض کی ہے وہ تو مانتے ہیں، بندے صلح پہ تیار ہیں۔ وقت گزر گیا تو کچھ عرصہ بعد پھر وہ بادشاہ گزرا تو وہ بزرگ اس بستی کے قبرستان میں بیٹھے، تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہ یار یہ جو بندے یہاں پڑے ہیں بستی میں، ان کی اور اللہ کی صلح کرانا چاہتے۔ تو کچھ ہوا کام کہ جی اب بندے تو مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے۔ جو یہاں ہیں قبرستان میں یہ تو سب صلح پہ تیار ہیں، لیکن اب اللہ نہیں مانتے۔ تو یہ چند روزہ زندگی ہے، موت کے بعد تو سب کو سمجھ آ جاتی ہے، فرشتے نظر آتے ہیں، جنت دوزخ سامنے، عذاب ثواب سامنے، بندہ تو پھر صلح کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن توبہ کا وقت گزر چکا ہوتا ہے اور پھر وہ بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائی یہ جو ہمارا شعبہ ہے، یہ جو تصوف ہے، یہ اس دور میں اس پہ قائم رہنا، اس کی تبلیغ کرنا ایک بہت بڑا جہاد بن گیا۔ کچھ عرصہ پہلے تک الحمدللہ ہر عالم یہ سیکھتا تھا ذکر اذکار، اور آپ اکثر علماء کی سوانح پڑھیں تو کسی دارالعلوم سے فارغ ہو کر پھر کسی درویش کے ہاں، صوفی کے ہاں تشریف لے جاتے اور وہاں سے خرقہ خلافت حاصل کر کے یا اجازت حاصل کر کے پھر میدان عمل میں قدم رکھتے تھے۔ یہ تمام علماء کی سوانح میں آج سے 50 60 سال 100 سال پہلے دیکھیں سب کی سوانح میں۔ اب ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ لوگ اس کے قائل ہی نہیں رہے اور اس کے خلاف دلیلیں دیتے۔ تو ایسے میں اس کی تلقین کرنا، اس کو بتانا مشکل تو بہت ہے، لیکن آپ کبھی قرآن کریم پڑھتے ہوئے ایک ایک آیت پہ غور فرمائیں کہ کفار کے حق میں کتنی سخت وعیدیں ہیں، بتوں کے حق میں کتنی سخت وعیدیں ہیں، قرآن کتنی سختی سے بات کرتا ہے اور کتنے غضب کا اظہار کرتا ہے۔ اور اس معاشرے میں جہاں تسلطی کفار کا تھا، روئے زمین پر کافر مسلط تھے، پھر اس معاشرے میں جہاں کفار ہی کی حکمرانی، حکومت، اقتدار و اختیار، اور کوئی قانون نہیں تھا، طاقتور جو کر دے وہی قانون تھا، وہاں رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری آیات بیان کی۔ مکہ مکرمہ میں یہ کہنا تبت یدا ابی لہب و تب کیا آسان کام تھا؟ یا مکہ مکرمہ میں بتوں کو باطل کہنا، بت پرستوں کے لیے دوزخ کی وعیدیں سنانا، یہ آسان کام تھا؟ حق ہمیشہ مجاہدہ چاہتا ہے۔ اگر ہم یہ امید رکھیں جی بس میں بات نہیں کرتا کہ لوگ کیا، بھائی لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے کہنے کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ کریم کو وہ پسند ہے کہ نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی نہیں مانتا نہ مانے، آپ کا حق تو ادا ہو جائے گا کہ آپ نے دعوت اللہ دی۔
بہت سے علماء کو اس بات پہ دھوکہ لگا، متقدمین علماء نے لکھا کہ نبوت کا اظہار واجب ہے اور ولایت کا استثار واجب ہے۔ اب اس سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ کسی کو ذکر کی دعوت ہی نہیں دینی چاہیے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت ایک ایسا عہدہ ہوتا ہے جس کا نبی کو اعلان کرنا پڑتا ہے، تب وہ اپنی طرف دعوت دیتا ہے۔ ولایت ایک ایسا مقام ہے جس کی سند نہیں کسی کے پاس، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اور ولایت کے لیے یہ منوانا شرط نہیں کہ مجھے ولی مانو پھر آگے چلو، نبی کے لیے یہ منوانا شرط ہے کہ مجھے نبی مانو پھر آگے چلو۔ تو نبوت کا اظہار واجب یہ ہے کہ نبی کو بہرحال امت کو نبی تسلیم کرنا پڑتا ہے، تب وہ توحید باری بھی اس کی قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہے میں اللہ کو واحد لا شریک مانتا ہوں لیکن میں اللہ کے رسول کو نہیں مانتا تو بدستور کافر ہی رہے گا۔ نبی کو ماننا بنیادی شرط ہے ایمان کی، اس لیے نبوت کا اظہار واجب ہے۔ اور ولی کی ذات کا اپنی ذات کو منوانا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نبی نہیں ہے، نہ اس کے پاس کوئی آیت اتری، نہ اس کے پاس کوئی سند ہے کہ وہ ولی ہے۔ یہ اللہ ہی جانے کہ وہ کتنا ولی ہے نہیں ہے، اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ حتیٰ کہ علماء ربانیین لکھتے ہیں کہ جو مقام و مرتبہ کے حامل ہوتے ہیں، غوث ہوتا ہے، کتب ہوتے ہیں، افراد ہوتے ہیں، قطب عبادت ہوتا ہے یا صدیق ہوتا ہے، تو اس کے لیے دنیا میں یہ ضروری نہیں کہ خود اس کو بھی علم ہو کہ میرے پاس یہ مرتبہ ہے۔ یہ صرف نبی کا مقام ہے کہ اسے یقین ہوتا ہے میں نبی ہوں اور اس کا اعلان بھی کرتا ہوں۔ باقی سب کی حیثیت اس طرح ہے جس طرح باقی اللہ کی مخلوق ہے۔ اب سورج نکلتا ہے تو اسے کیا پتہ ہے اس کے فوائد کہاں کہاں کون کون اٹھا رہا ہے، اور یہ ضروری بھی نہیں اس کے لیے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس کا فوائد کہاں کہاں پہنچا ہے۔ چاند طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں کیا کیا زمین پہ انقلاب لاتی ہیں، اس کا جاننا چاند کے لیے ضروری نہیں۔ اسی طرح اولیاء اللہ کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، برزخ میں جائیں گے تو جان لیں گے، لیکن ان کے وجود سے جو چیزیں اللہ نے وابستہ کر دی ہیں وہ از خود ظہور پذیر ہوتی رہتی۔ تو یقیناً مخالفت ہوگی، لوگ اس زمانے میں لوگ عجیب و غریب کہیں گے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا، اس زمانے میں کہ اس جدید تہذیب میں آپ اللہ کا نام کی بات کرتے ہیں اور ذکر الہی کی بات کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہی ہے کہ یہی کرنے کا کام ہے۔ اور یاد رکھیں جو بندہ اگر اسے چھپانا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ دین ہے، چونکہ دین کا چھپانا تو جائز نہیں ہے۔ یہ بات حضرت سے کسی نے کہی تو آپ نے فرمایا کیا یہ تصوف دین ہے یا دین سے الگ کوئی چیز ہے؟ کہ جی دین ہے۔ فرمایا پھر دین کا چھپانا تو جرم ہے۔ دین ہے تو بیان ہوگا، اور دین نہیں ہے تو پھر سے چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ اس میں نہیں آتا، یہ تو لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی اللہ اللہ کرنے سے توفیق اطاعت نصیب ہوتی ہے، ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اور جب بزرگوں کی یہ عادت تھی علماء حق کی کہ کوئی کہتا کہ حضرت میں فلاں گناہ مجھ سے فلاں غلطی ہو جاتے، فرماتے اس کے خلاف واز کیا کرو۔ حضرت خود کرتا ہوں تو واز کیا کرو؟ فرمایا کوئی تمہاری مانے نہ مانے، جب ممبر پر بیٹھ کر اس سے لوگوں کو روکو گے تو اللہ تمہیں خود اس سے بچنے کی توفیق دے دے، تمہارے اندر ایک حیا آ جائے گی۔ تو تبلیغ سے کسی کو تلقین کرنے سے کہ ذکر کرنا ضروری ہے، خود اپنے اندر ایک مواظبت آ جاتی ہے کہ میں دوسروں کو کہتا ہوں ضروری ہے تو خود سستی کیوں کرتا ہوں۔ تبلیغ سے اگلے کو فائدہ ہو نہ ہو حق ادا ہو جاتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ خود کو توفیق عمل دے دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ کریم نے ہم سب پر بہت انعام کیا، اپنے ایک بندے کی معیت نصیب فرمائی، ہماری رہنمائی فرمائی، توفیق ذکر عطا فرمائی۔ تو اس پر نہ صرف قائم رہو، اس کو پھیلاؤ، یہی انقلاب ہے۔ یہ روشنی دلوں میں آئے گی، یہ خلوص دلوں میں آئے گا تو لوگ اسلام کا دامن تھامیں گے اور اسلام پر عمل کریں گے،
ورنہ وہ قصہ ابلیس دہرایا جاتا رہے گا کہ زبانی کہتے رہیں گے اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، عملی زندگی میں احکام الہی کی مخالفت بھی جاری رہے گی۔ یہ زندگی شیطانی زندگی ہے، ابلیسی طریقہ ہے یہ۔ اور اسلامی طریقہ یہ ہے کہ زبان سے بھی عظمت الہی کا اقرار ہو اور کردار سے بھی واضح ہو کہ یہ بندہ اللہ کا اطاعت گزار ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ میں مخلوق اکٹھی کر رہا ہوں، سنگریزے اکٹھے کر رہا ہوں، کچھ لوگ تو ایسے نکل آئیں گے کہ جنہیں دیکھ کر کوئی کہہ سکے کہ ہاں ایسے لوگ ہوتے تھے مسلمان۔ اب تو ایسا دور آ گیا ہے، آپ دیکھ لیں وفد آتے ہیں، یورپ سے آتے ہیں، امریکہ سے آتے ہیں، ہندوستان سے آتے ہیں، ہمارے راہبران قوم بھی ہوتے ہیں اس میں، تو کسی کے ماتھے پہ نام لکھ دو تو شکل دیکھ کر نہیں پتہ چلتا کہ ان میں ہندو کون ہے، مسلمان کون ہے، عیسائی کون ہے، مسلمان سب ایک جیسے ہو گئے۔ یہی مال کے معاملے میں سب کا یہی حال ہے، حرام حلال کے قائل نہیں رہے، کھانے پینے کے قائل نہیں رہے، تہذیب، لباس، اٹھنے بیٹھنے کے سارے طریقے وہی ہو گئے ہیں۔ تو اس حال میں بندوں کو واپس لانا مشکل تو ہے، لیکن بہت بڑا کام بھی ہے۔ ایک بندے کی بھی اصلاح ہو جائے تو آدمی کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے کہ کسی کی اصلاح تو اس نے کر لی، اور اس کے نتیجے میں اپنی اصلاح کی بھی توفیق ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی محنت میں کمی نہ کریں، اذکار میں باقاعدگی رکھیں، عقائد کو صاف ستھرا رکھیں، اعمال کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع کریں، غلطی ہو جائے تو فوراً رجوع اللہ کریں، اللہ کریم سے معافی مانگیں اور حضور کے اتباع پر کاربند رہیں، اور کوشش کریں کہ اللہ کی یہ نعمت عام ہو، اللہ کے بندے ذاکروں کی کثرت ہو۔ جب ذاکر کثرت سے ہو جائیں گے تو اسلامی انقلاب بھی آ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا وأہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین فإنک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ربنا سلنا جمیع امور الدنیا والدین، علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے
कलर कहार की झील से होते हुए मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफ़ीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।